نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد استدار سربتني قصة مختصرة بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سب مل کر پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے کاندھوں سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، اور وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، اور پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے سائے میں، پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے سائے میں، جبھی تو روح لہراتی ہے پہ کر رقص کرتا ہے، اور خیال آتا ہے جب بھی گرمی روز محشر کا، خیال آتا ہے جب بھی گرمی روز محشر کا، غم سیاں سرے دریائے کوثر رقص کرتا ہے، اور زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے. حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ السلام. جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ تو رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا.
آج کی اس بزم میں سب سے پہلے میرے نہایت لائق صد احترام حضرت علامہ صاحب اس مسجد کے امام و خطیب، میں ان کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے زین علی بھائی کے ذریعے سے مجھے آپ کی اس پرخلوص بزم میں یاد کیا۔ مسجد کے منتظمین، بانیان محفل، آپ تمام آنے والے مہمان نظیر وقار، میں آپ سب کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس بزم کو بڑے پرخلوص انداز میں سجایا۔ دعا کو اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی و انسان کی تخلیق فرمائی۔ اس انسان کو جسے رب نے پیدا کیا، فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا ملے جلے پانی سے تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ اس کو ہم نے سمیع و بصیر بنا دیا۔ انسان اپنی تخلیق سے پہلے لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، رب نے اسے قابل ذکر بنا دیا۔ رب نے اسے قابل ذکر بنا دیا، اور رب نے جو اسے ذکر دیا، فرمایا اے پیارے میرے محبوب، میرے اذکار بہت ہیں، ایک تیرے ذکر کو بھی میں نے اپنا ذکر بنا دیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، اور اب یہ بات طے ہے کہ جس نے ذکر تیرا کیا اس نے مجھ خدا کا ذکر کیا۔ رب نے اسے قابل ذکر بنا دیا، خود بھی ذکر کرنے کے قابل ہے اور خود بھی ذکر کیا جانے کے قابل ہے۔ اشرف المخلوقات اللہ نے اس انسان کو بنا دیا کیونکہ اس انسان میں کم و بیش رب کائنات کی 1,24,000 انبیاء ہیں، جو رب کائنات کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے سب میں افضل و اعلیٰ تمام انبیاء ہے۔ یہ زمینیں اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہوائیں رب کی مخلوق ہے، یہ فضائیں اللہ کی مخلوق ہے، یہ آسمان اللہ کی مخلوق ہے۔ آسمانوں پر چمکتا ہوا چاند، سورج اور جو ستارے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ عرش و کرسی رب کی مخلوق ہے، لوح و قلم اللہ کی مخلوق ہے، تمام بنین و انسان اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ سب زمینیں اللہ کی مخلوق ہے، حشرات الارض اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند اور جو درند ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کی الوہیت پر سب سے بڑے بڑے دلائل ہیں، اور رب کائنات کی الوہیت پر جتنے بھی دلائل ہیں ان تمام دلائل میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، بنی و انسان بھی ہے، آسمان بھی ہے، اور آسمانوں پر چمکتا ہوا چاند، سورج اور ستارے بھی ہیں۔ یہ سارے دلائل اللہ کی الوہیت پر ہے، رب کے خدا ہونے پر ہے۔ اور ان تمام دلائل میں سب سے بڑی دلیل سارے انبیاء ہیں اور سارے
سب میں افضل والا بنا کر بھیجا، سارے نبیوں میں۔ آدم علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے آئے ہیں، ابو البشر ہے، تمام انسانوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، پھر سلسلہ انسانوں کا شروع ہے۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ایک نبوت کا تاج لے کر جلوہ گر ہوتے ہیں، نبی بن جاتے ہیں۔ وہ نظارہ بھی اس دنیا نے دیکھا ہے جب نوح علیہ السلام آدم ثانی بن کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ وقت بھی آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نبی ہوتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام نبی بن جاتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت کا تاج ان کے سر پہ پہنا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بن جاتے ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ہارون علیہ السلام نبی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ انبیاء آتے رہے، نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ بنی و انسان کی رشد و ہدایت کے لیے رب کائنات نے کم و بیش 1,34,000 نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سب میرے مصطفیٰ سے پہلے آئے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ آئے تو شاعر نے کہا نبیوں میں نبی ایسے، سارے نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اور کیسے؟ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فاق النبی فی خلق و فی خلق، کہ مصطفیٰ سب نبیوں میں اعلیٰ ہے، سب نبیوں میں اعلیٰ ہے، مصطفیٰ سب نبیوں میں اعلیٰ ہے۔ تو میرے امام نے کہا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ فاق النبی، سب نبیوں میں اعلیٰ، اس بات میں فی خلق وفی خلق، مصطفیٰ سب نبیوں میں اعلیٰ ہے، اخلاق میں اعلیٰ ہے، کردار میں اعلیٰ ہے، خصلتوں میں اعلیٰ ہے، سیرت میں اعلیٰ ہے، مصطفیٰ عادات میں اعلیٰ ہے، فی خلق، یہاں تک کہ رب کائنات نے مصطفیٰ کی عادات کی تعریف قرآن میں بیان کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب تیری جو خوبور ہے، تیری جو خصلتیں ہیں، تیری جو عادتیں ہیں، تیرے جو اوصاف ہیں، یہ سب میں نرالے ہیں اور بڑے ہی عمدہ۔ وہ عادات کیسی ہوگی جن کی تعریف رب ذوالجلال خود فرماتا ہے، رب خود فرماتا ہے، میں یا آپ نہیں، ہماری تو رب نے ڈیوٹی لگائی، حالانکہ ہم اس قابل ہی نہیں، ہم اس قابل ہی نہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں نا، یقین مانیں ہم اس رب نے ڈیوٹی لگائی۔ آپ سننے آئے ہیں، میں اور علامہ صاحب سنانے بیٹھے ہیں، ورنہ ہم اس قابل ہیں۔ یہ رب کے محبوب کی محفل کو محبوب سجا، آتے ہیں وہی جن کو سجا۔ آپ کہیں میں کہوں کمال ہے، نہیں، جو جہاں سے بھی آیا ہے رب نے با کمال بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ اس کے محبوب کی محفل ہے، اس لیے رب نے بھیجا ہے۔ تو محبوب عادات میں آ، جس ذات کی تعریف رب کائنات خود فرماتا ہے
قرآن اٹھا کر دیکھے، پورا قرآن ہی نبی کی نعت ہے۔ رب کائنات ان کی تعریف خود فرماتا ہے، کہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرما کر مصطفیٰ کی سب نبیوں میں اور رسولوں میں فضیلت کا تذکرہ فرماتا ہے، اور کہیں رب کائنات فلا وربک فرما کر اپنی ذات کے ساتھ محبوب کی نسبت کا تذکرہ کرتا ہے، اور کبھی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کہہ کر محبوب کی عدالت کو بیان کرتا ہے، اور کہیں ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفرہم لہم الرسول فرما کر محبوب کی سفارشوں کا تذکرہ کرتا ہے، محبوب کے دربار گہربار پر حاضری دینے کی بات کرتا ہے، اور کہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی فرما کر محبوب کی مظہریت کا ذکر کرتا ہے، کہیں رب کائنات یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ فرما کر محبوب کی اولویت کا ذکر کرتا ہے، آپ کے ادب و احترام کی بات کرتا ہے، اور کہیں رب کائنات یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم فرما کر محبوب کے ادب و احترام کی بات کرتا ہے، کہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ محبوب کی سبقت کی بات کرتا ہے، آپ کی تعظیم و توقیر کا تذکرہ کرتا ہے کہ ایمان کے بعد عبادت سے اعلیٰ اگر مقام کسی کا ہے تو میرے مصطفیٰ کا۔ اور کہیں رب کائنات اسی قرآن میں جس کے 30 سپارے ہیں، اسی قرآن کے اندر جو ایک کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہوتا ہے، جس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دل میں چین ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون اور اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہہ کر کبھی محبوب کے ذکر کی بات کرتا ہے، کہیں رب کائنات والضحیٰ فرما کر واللیل اذا سجا فرما کر محبوب کے چہرے اور آپ کی زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور کہیں الم نشرح لک صدرک فرما کر محبوب کے شرح صدر کی بات کرتا ہے، اور کہیں مجھے کہنے دیجئے انا اعطیناک الکوثر فرما کر ساری کثرت محبوب کی جھولی میں ڈالنے کی بات۔ سارا قرآن ہی ذکر مصطفیٰ ہے۔ کون کہتا ہے کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو معاذ اللہ یہ غلط ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اے بندے، تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تو ذات مصطفیٰ کو پہچانا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ تیری نماز میں اگر خیال مصطفیٰ نہ آئے تو تیری نماز میں فرمایا فاخر نبی سب سے آگے فی خلق اخلاق میں آیا، آداب میں آیا، محبوب تیری خوب کتنی پیاری ہے، اور تخلیق میں بھی آیا، وفی خلق تخلیق میں بھی آیا۔ کیسے آیا؟ ایک جھلک دکھاتا ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے پہلے تو شکم مادر میں آئے، شکم بڑا نہیں، شکم مادر سے سطح عرضی پہ آئے، کوئی تکلیف نہیں، علائشوں سے بالکل پاک، صاف کرنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ غسل شدہ ہی پیدا ہوئے۔ اور جب پیدا ہوئے
ناف بریدہ، ناف کٹی ہوئی پہلے، اور ختنے بھی پہلے ہی کیے ہوئے۔ اچھا میں ایک دن سوچتا رہا یہ کیوں تھا؟ اچانک بات دل میں آئی، میں آپ سے پوچھتا ہوں بچے نے ختنے کریے وہ جڑی جلد جدا ہوتی ہے وہ کیڑی تجوری چ رکھی دی ہے؟ سرانے رکھی دی ہے کتنے؟ حاجی صاحب تسی دسنا کیونکہ عمر تہاڈی لگدا ساڈے نالوں وڈی ہے، چٹی داڑھی۔ اج تک جتنے بھی بچے جنہاں دے ختنے ہوئے انہاں دے ماں پیو نے انہاں دی جڑی جلد جدا ہوئی سی اپنے گھر لاک اپ دے وچ بند کر کے رکھی ہوئی ہے، کتنے کوڑے چ سٹ دتی۔ کتنے رب نو پسند ہی نہیں آیا کہ جلد مصطفیٰ دی ہوئے، جب پیدا ہوتے ہیں شکم مادر سے سطح عرصی میں میرے مصطفیٰ کا وجود آتا ہے۔ مصطفیٰ ختنہ شدہ ہے، وہ جلد ساتھ ہی نہیں ہے جس کو پھینکا جائے گا۔ رب نے ختنہ شدہ پیدا کیا، اور جو ناف ہوتی ہے کہ پانی میں بہا دی جاتی ہے، کوڑے میں پھینک دی جاتی ہے، جب یہ کٹ جاتی ہے، رب نے جب مصطفیٰ کو وجود عطا کیا شکم مادر سے سطح عرصی پر جلوہ گر ہوتے ہیں، تو وہ ناف بھی ساتھ نہیں، کیونکہ رب کو یہ پسند ہی نہیں ناف مصطفیٰ کی ہو اور کوڑے میں چلی جائے۔ ناف مریدہ ہی دنیا میں جلوہ گر۔ پھر حضور جنہوں پیدا ہوئے سارے نبیاں سلامیاں دیتی، سارے فرشتوں نے سلامی پیش کی۔ دیکھیے نا نبی تو سارے ہی آ گئے تھے، نبی تو سارے ہی آ گئے تھے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو کتنے نبیوں نے سلامی دی؟ تاریخ خاموش ہے کیونکہ نبی ہجے آئے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو کسی نبی سلامی دین کا تذکرہ نہیں، اگر دتیاں بھی ہونگیاں جڑے پہلے نبی آئے سے انہاں دتیاں ہونگیاں، جڑے نہیں سی آئے انہاں دی نہیں دتیاں، کیونکہ بنی اسرائیل سے جتنے بھی نبی آئے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کوئی نبی آیا ہی نہیں سوائے میرے مصطفیٰ نے۔ ایک ہی نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی آئے ہیں، رب کے محبوب آئے ہیں، مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا ہے، اللہ کے حکم سے تعمیر کیا ہے۔ مزدوری تو اب بنتی ہے کیونکہ کام کیا ہے، لیکن مزدوری مانگ نہیں رہے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں، مولا ہم نے کام تو کیا ہے، مزدوری تو بنتی ہے، لیکن تجھ سے سوال نہیں کرتے، بس ایک عرض ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، جو تیرے محبوب نبی ہے، انبیاء مانگتے رہے کسی کو عطا نہ کیا، مصطفیٰ جو تیرے محبوب ہے وہ آخری نبی بن کر آئیں گے، مولا وہ محبوب نبی ہمیں عطا کر دے۔ رب کائنات نے دعا کو قبول کر لیا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جتنے بھی انبیاء آئے، بنی اسرائیل کے آئے، سارے کے سارے ان کی اولاد سے آتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی جب بات آئی کوئی نبی نہ آیا سوائے میرے مصطفیٰ کے، اللہ نے دعا قبول کی اور محبوب نبی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پہلے نبیوں نے جو سلامیت دتیاں بعد والے تہجے آئی نہیں، لیکن جو میرے حضور آئے سارے ہی پہلے ہی آ چکے سے۔
نبوت دا دروازہ بند ہو گیا جدو میرے مصطفیٰ آئے آخری نبی بن کر اس دنیا میں چندگر ہوتے ہیں آپ کے بعد اب کوئی کسی قسم کا نیا نبی نہیں آئے گا کیونکہ رب نے مہر کر دی وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اب میرا محبوب آ گیا ہے ہم نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے جتنے نبی آ گئے تھے سارے ہی آ گئے تھے جتنے آئے تھے سب نے مصطفیٰ کے آنے پر سلامی سارے نبیوں نے سلامی اور سارے فرشتوں نے سلامی بھیجی اچھا ایک مثال حضرت ام عثمان آخدیہ نے کہ جدوں حضور پیدا ہوئے کہ میں دیکھیا آسمانہ دے ستارے گھر دی چھت دے بالکل قریب آ گئے خوف لاحق ہو گیا کہ ساڈے سر تے نہ ڈگ پے لاگے آئے سی تے خوف آیا نا تسی باہر نکلو خوف آیا نہیں یہ مطلب ہے لاگے آئے سی کی لین آئے سی بڑی سوچ بچار کی تھی پر جدو امام اہل سنت کا کلام سامنے آیا تو گل سدھی ہو گئی آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نہ صرف فرشتوں نے سلامی دی آسمان کے ستاروں نے سلامی بھی پیش کی ہے اور مصطفیٰ کی روشنیوں سے چار چیز اپنی روشنی کرنے کے لیے گھر کے قریب آئی کیونکہ پہلے بھی روشنی صدقہ مصطفیٰ نہیں سی اور آج وہ روشنی کو ودان واسطے محبوب کے دروازے تے ستارے میں پہنچے سبحان اللہ فرمایا آپ تخلیق میں بھی آ گئے تخلیق میں آ گئے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی بچہ جو پیدا ہوا میرا لخت چہرہ ہے پہلی نظر نہیں ہے چودھویں نے چاند دی جان چمک رہے پہلی نظر مخ مصطفیٰ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں مصطفیٰ کو رب کائنات نے وہ نور عطا فرمایا کہ اس کے اوپر 70 پردے ڈال کر مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیجا 70 پردے ڈلے ہوئے ہیں پھر بھی کہنے والوں نے کہا مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہے کسی نے دیکھا تو کہا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے کسی نے دیکھا تو کہا اس سے بھی زیادہ روشن ہے جابر بن سمورہ چاندنی رات حضور تشریف فرما نے لاگے پہ بیٹھے نے اچانک نظر اٹھی کہ چاند ویکھیا چمک گیا حضور دے چہرے تے نظر پئی تے وہی چمک گیا دور ہون لگا تسلسل ہون لگا کدی نظر تے بیٹھے تے کدی آمنہ دے لال نو چمک دیا ہے آخر لگے خدا کی قسم میرے نزدیک مصطفیٰ کا چہرہ آسمانوں کے چاند سے زیادہ روشن ہے کسی شاعر نے کہا میں وہ شاعر ہی نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو میں تو چاند کو مصطفیٰ کے نقش پہ قربان صرف پاؤں پر بھی نہیں حضور چلتے پہ جاتے سی تو چلے نقش لگتا ہے میں پاؤں نہیں یہ تو ہی میں نہیں کرتا وہ نقش جڑے بن گئے سی نا انہاں دے تے چاند نو میں قربان کرنا حضرت حسان بن ثابت فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
میری آنکھ نے ایسا حسین آج تک دیکھے وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ فرمایا نہیں مجھے کہنے دیجئے، میری آنکھ کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ پہلے بھی آئے ہیں اور اس زمانے میں بھی موجود ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، مجھے تھوڑا سی بات بڑھانے دو، میں بات اوور آل کرتا ہوں۔ وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہتے ہیں مجھے کہنے دیجئے کہ کسی ماں نے آج تک ایسا حسن و جمال والا جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، رب کریم نے مصطفیٰ کو ہر عیب سے پاک سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن نظارِ ختم سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تیرے تو بس دیکھو ہر بندے کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اسی میں کچھ علامہ صاحب کتنی دیر کا بیان کر لیتے ہو۔ ایک مثال کے طور پہ میں آخر یار 2 گھنٹے نہ کر لینا، صرف 2 گھنٹے، اصل نے کئی ایسے دیکھے ہیں 3 گھنٹے بھی گلا تو کر لیتے ہیں، پھر بھی گلا کدھر ہی جاتا ہے۔ تو یعنی انتہا کسی چیز کی یہ بھی ہے۔ آج آپ کو پتا دوڑے لگی ہوئی ہیں، جس کے پاس 1 لاکھ ہے وہ کہتا ہے 2 ہے، جس کے پاس 2 آ جاتا ہے وہ کہتا ہے 3 آئے، جس کے پاس 3 آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یار 4 آتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس سائیکل نہیں تھی، سائیکل آپ نے دے دی تو آپ کہتا ہے یار موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل آ گئی، ایک سلوکی چھوٹی سی لفظ ہے نا، بچے پورے آ جاتے ہیں پاس، ایک چھوٹی سلوکی لفظ ہے بس، وہ کھڑی گڈی فلیکسی پاوے لفظ وہی لالا 1.5 لاکھ روپے جی وہ لب جائے تو کہتے یار ایک مہران لینی ہے، جی مہران لب جائے پھر بندہ کہتا ہے کلٹس لے دو، پرانے ماڈل کی پاوے لب ہے، جو پرانے ماڈل کی لب جائے کہتے یار نویں ماڈل کی لینی چاہیے، پر نویں ماڈل کی آ گئی تو پھر بندہ کہتا یار کرولا لے دو، ہم اپنی ایکٹیویٹی بڑھ گئی۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، اور جڑی انتہا ہے وہ عیب ہے، رب نے مصطفیٰ کی کوئی انتہا رکھی کوئی انتہا رکھی ہی نہیں۔ رب کریم نے جب مصطفیٰ کو بھیجا تو جہاوانی عطا کر دی، بڑی جنت ہبا کر دے۔ مصطفیٰ جس کو چاہتے ہیں سلطنت عطا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عطائے رسول بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں سلطنتیں مل جاتی ہے، جس کو چاہتے ہیں رب کائنات حکومتیں نصیب کرتا ہے، جس کو چاہتے ہیں عروج عطا کر دیتے ہیں، جہاوانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، یہ دم میں کیا سے کیا زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا۔ حضور نماز میں پڑھاتے سن کہ آپ نے این کی طرح پھر چلے گا، صحابہ مجھے اپنی نماز پہ تسی پڑھ دے سو تسی این آپ میں صحابہ میں جنت دیکھ رہا تھا، وہاں انگور کا ایک خوشہ تھا، میں پکڑنے لگا تو پھر میں نے چھوڑ دیا، اس کو پکڑا نہیں۔ جانتے ہو صحابہ اگر وہ میں پکڑ کے لے آتا قیامت آ جاتی، وہ تم سے ختم نہ ہو پاتا۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے، جس کو جو چاہے۔ تخلیق بھی اعلیٰ، آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ محبوب رب نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے۔ اور یہ کیوں ایسا کیا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ مجھے کہنے دیجئے جیسا میرے مصطفیٰ نے
کائنات نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا ہے، کیونکہ بات کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، میرے مصطفیٰ جب چاہ لیتے ہیں تو رب قبلے بدل دیتا ہے۔ یہاں بات صرف چاہت کی ہے، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، صرف چاہ لیتے ہیں تو رب قبلے بدل دیتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ حضور ایسے حسن و جمال، تخلیق آپ کی اعلیٰ ہے اور ایسا حسن و جمال عطا کیا کہ دیکھنے والوں نے کہا لم ار قبلہ ولا بعدہ، نہ تو پہلے نہ آپ کے بعد ایسا حسن و جمال والا ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے۔ اور پھر میں آپ کو بڑی پیاری ایک بات بتا، نبی تو پہلے بھی سارے آئے تھے، جتنے آئے سارے کے سارے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، عبادت کرتے رہے، اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا، رب کا پیغام اولاد کو پہنچاتے رہے، احکام دینیہ سکھاتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، اپنی امت کو پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، رب نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ آدم ثانی نوح علیہ السلام آئے ہیں، جو رب کا پیغام ہے وہ پہنچا رہے ہیں، جو پیغام آیا وہ پہنچا دیا ہے، جو رب نے پیغام دیا ہے وہی پہنچانے کے پابند ہے، کسی کے لیے کوئی کنسیشن نہیں کر سکتے، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس یہ اختیار اگرچہ موجود ہوگا، لیکن رب کائنات نے جو احکام دیے ہیں وہی پہنچانے کا حکم ہے، وہی پہنچا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، جو احکام رب کائنات نے دیے ہیں اپنی امت تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہے، کسی کے لیے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، جو رب نے پیغام دیا ہے وہی پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور وہ پہنچا بھی رہے ہیں، اور حق بھی یہی ہے۔ دیکھو نا، کسی نے شادی ہو گئی اسی زاہد بھائی نو کہیے کہ زاہد بھائی تسی علی زید بھائی نو کہہ دیو کہ انہاں بھی شادی تے ہونا ہے، انہاں بھی شادی تے ہونا ہے، ایک بندے کی دعوت ہے، انہاں دا ہن کی کام ہے، انہاں نوں جا کے کی کہنا، تسی ایک بندے کی دعوت ہے تے شادی تے تسی بھی آنا ہے، برات دے نال بھی جانا تے اگلے دن ولیمے تے بھی تسی کنے ہی ہونا، تے جے جا کے یہ آکھن کہ زین بھائی تسی بھی ہونا، میں ایلو یار بھائیاں بھی لے آنا تے اپنی بھیناں بھی لے آنا، سارے اکٹھے ہو کے آنا، انہاں حق دا کیتا نہیں، کھانا تے انہاں پکایا 50 بندیاں دا، 50 تے انہاں دی آ گیا، ہن دسو ہم سے کی پڑے گا، تے ایس پی جانا رونا۔ تے جے آکھن جا کے کہ تسی کلیاں نے ہونا تے پھر انہاں حق ادا کر دیتا۔ جننے بھی نبی آئے رب نے جڑا پیغام دیتا صرف وہی پہنچایا، رد و بدل نہیں کی، رد و بدل تے جدوں مصطفیٰ آ گئے تو مثال دینا، ایک بندہ آ گیا آخر لگا میں ایمان تے لے آواں گا پر میری ایک شرط ہے، فرمایا کی تیری شرط ہے دس، آخر لگا نہیں میں بڑا گناہگار ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہونا جڑا میں نہ کیتا ہوئے، بڑا ہی گناہگار، مینوں عادت ان گناہ کی اتنی پی گئی ہے کہ میں وہ چھڈ نہیں سکتا، ایمان میں لے آواں گا گناہ میں کوئی بھی نہیں چھڈنا سوائے ایک وہ کہ جڑا تسی آکھو گے، حضور نے نہیں فرمایا سارے چھڈے گا کہ ایمان قبول ہونا ہے، ایویں نہیں ہونا۔ میرے کو کوئی آ جائے تو میں کہنا بھائی یار سارے چھڈنے بیٹھے ہیں، علامہ صاحب نے کوئی آ جائے تو سارے چھڈنے بیٹھے، انہاں دے کول آ جائے تو آکھنا سارے ہی چھڈنے بیٹھے، انہاں دے کول آ جائے کہ تواڈے کول آ جائے تو تانوں بھی آکھنا پڑنا یار چھڈنے تے پینے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ تم نہ چھڈے پر تینوں چھڈنے تے پینے ہیں، میں تینوں کنسیشن نہیں کر سکتا۔ حضور مسکرائے تے فرمایا تو ایمان لے آ،
بس جھوٹ نہ بولیا کر. جھوٹ نہ مطلب حضور دی بارگاہ چ بہت بڑا گناہ ہے. او بندہ بدکار بھی ہے, چوریاں تے ڈکیتیاں بھی کردا ہے, بڑے بڑے گناہ وہ کردا ہے, دن رات گناہاں چ ملوث رہتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تو ایمان لے آ, جھوٹ نہ بولا کر. پتہ یہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا بہت سخت گناہ ہے. ہاتھ رکھیا ایمان لے, اٹھ کے گیا, راہ دے وچ ایک چیز نظر آ گئی تے دل نے آکھیا یار اے تیری ہونی چاہیے تھی. انہیں اے کر کے ادھر دیکھیا, بندہ تیری نال ہی نے اپنی پینسل تھلے سٹی تے 10 روپے دا نوٹ وچ لپیٹ لیا. یہ تے ویسے ہون پیا نہیں ہے. انہیں پینسل تھلے سٹی تے پینسل دے نال ہی انہیں اے کر کے پتہ نہیں لگن دیتا کہ وہ کدھر گیا. جدوں نے آیا کر کے ادھر ادھر دیکھیا کہ نال ہی ہاتھ پاؤن لگا تے زمین نے آکھیا کی گل ہے, جے کل حضور نے پوچھ لیا کہ چوری تو کی تھی, جھوٹ تے تو بولنا نہیں, پھر کی آکھیا چوری نہیں کی تھی, تر پیا. راستے دے وچ ڈکیتی کرن دا پروگرام بن گیا, بندے روک لے, انہوں نے کہنا دے دے جو کچھ ہے. جدوں پھڑن لگا اب کی پہ کرنا ہے, کل حضور کی خدمت گیا جی آپ نے پوچھ لیا ڈکیتی تو کی تھی تو کی جواب دیں گا, جھوٹ تے بولنا نہیں. ایک بدکاری کا موقع مل گیا, قریب تھا کہ کر جائے گا. دستک ہوئی, زمین نے دستک پہلے کدی نہ دیتی, زمین پہلے کدی دستک نہ دیتی, آج پہلا ہی موقع. یہ کیوں ہوا آج پہلے ہی دن زمین دستک کیوں دے رہا ہے؟ میں جب قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی آیات بشرات میں ایک آیت نظر آئی. میں نے جب اس کو پڑھا تو دروازے کھل گئے. رب کائنات فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو پیدا کر دیا. تم بھی سجاتے ہو, گلیاں سجاتی ہیں, بازار سجاتے ہیں, خوشی کے مواقع ہیں, گھر بار سجاتے ہیں, دکانیں سجاتی ہیں, مسجدیں بھی سجاتی ہیں. یہ تم سجاتے ہو, ہم نے بھی کچھ سجایا ہے. تمہارے ان پہلوؤں میں دھڑکتے ہوئے دلوں کو ایمان کے ساتھ سجا دیا ہے. یہ سچائے تو روشنیاں آتی ہیں, خوبصورتی بڑھ جاتی ہے, لیکن جب ہم دل کو ایمان سے سجا دیتے ہیں تو گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. مجھے قرآن کی آیت نے بتایا یہ بندہ گناہ کیوں چھوڑ رہا ہے, اس کے ضمیر کے دروازے پہ دستکیں کیوں ہو رہی ہیں. پہلے کبھی نہ ہوئی تھی, شام و سحر گناہ میں تھا, دن رات گناہ کر رہا تھا, کبھی دستک نہ ہوئی تھی. آج یہ پہلے دن ایسا کیوں ہوا ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے دل میں ایمان آ گیا. پہلے ایمان نہ تھا تو کبھی دستک نہ ہوئی تھی, لیکن جب آج ایمان آ گیا ہے تو دستک ہونے لگی ہے. قدموں میں مصطفیٰ سے آیا, مصطفیٰ آپ نے تو صرف ایک چھڑایا تھا, میں اس ایک کے سجدے میں سارے ہی چھوڑ کر قدموں میں مصطفیٰ سے میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ سارے ہی آئے, جو پیغام رب نے دیا وہی دیتے رہے, کنسیشن نہ کی, رد و بدل نہ کیا. لیکن جب مصطفیٰ آئے تو رب کائنات نے مختار کل بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. جس کے لیے چاہتے ہیں کنسیشن کر دیتے ہیں, اور جس کے لیے چاہتے ہیں پورے ہی لازم رکھتے ہیں.
کہنے لگا کہ گناہ ایک ہو گیا، روزہ توڑ بیٹا۔ فرمایا پھر 60 روزہ رکھا۔ حضور ایک تے رکھے، فرمایا پھر 60 بندیاں کو کھانا کھلا، جنہوں نے سویرے کھلانا رات کو بھی انہوں نے کھلانا، 60 بندیاں کو کھانا کھلا۔ کہنے لگا حضور میں تے غریب آدمی ہے، 60 بندیاں کو کھانا کھلا کھلانا۔ آپ خاموش ہو گئے، وہ بھی پاسے بیٹھا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک بندہ آیا، کھجوراں دا ٹوکرا چکیا، حضور قبول فرما لو۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ ہے جیسی بلاؤ ادھر آؤ، گیا نے فرمایا اے کھجوراں دا ٹوکرا لے جا، غریباں کو کھوا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ حالانکہ قرآن کے وچ یہ نہیں ہے، قرآن دے وچ قرآن دے وچ غلام آزاد کرو یا 60 روزے رکھو یا 60 مسکیناں کو کھانا کھلاؤ، اگے کچھ نہیں، اگے کچھ نہیں۔ فرمایا جا لے جا۔ آخر لگا حضور مدینے چ میں ویکھیا میرے تو بڑا غریب ہی کوئی نظر نہیں۔ آپ مسکرائے، مسکرائے حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ حضور کی یہ دانت ہے نا نظر آنے لگے اور ہر ایک کے چہرے پہ روشنی پڑ گئی۔ حتی بدت نواجذہ، میرے مصطفیٰ اس کی بات کو سن کر مسکرانے لگے، یہاں تک کہ دندان مبارکہ جب ہونٹ اوپر اور نیچے ہوئے تو روشنی ان کی باہر نکلنے لگی، اور وہاں دیکھنے والوں نے دیکھا مصطفیٰ کے چمکتے ہوئے دان مبارک نظر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرمانے لگے جا یہ لے جا، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، رب تیرا کفارہ ادا کر۔ نبی مختار کل جس کو جو چاہے، کیونکہ جہاں میں ان کی چلتی ہے یہ دم میں دم میں دم میں کیا سے کیا کر دے، یہ زمین کو آسمان کر دے، یہ سریا کو سرا۔ فاق النبی، فاق النبی، آپ سب نبیوں میں آ گئے، عادات میں بھی اور تخلیق۔ ایک آخری بات ہے سنا، کیونکہ کہا میرا بیگ ہے بیٹھنا نہیں چاہیے، چلو جو بھی ان کی سمجھ۔ جتنے بھی نبی پہلے آئے علامہ صاحب، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جتنے بھی انبیاء آئے، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، خواہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، خواہ وہ یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام ہو، خواہ وہ عزیر علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، میرے مصطفیٰ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، انبیاء آتے رہے، جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے اپنی قوم اور قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ صحیح بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، کہ ہر نبی جو بھی بھیجے جاتے تھے وہ اپنی قوم اور قبیلے کے لیے بطور خاص نبی بن کر آیا کرتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ آئے پہلا قانون ہم نے بدل دیا۔ مصطفیٰ کے آنے پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، مصطفیٰ پہلے جو آیا کرتے تھے ہر نبی اپنی قوم اور قبیلے کے لیے نبی ہوا کرتا تھا، اب جب کہ تم آ گئے ہو، محبوب بن کر آ گئے ہو، سب نبیوں کے نبی بن کر آ گئے ہو، محبوب تجھے ہم نے پہلا قانون بدل دیا ہے اور تمہارے آنے پر ایک نیا قانون کھڑا کیا ہے۔ محبوبہ جب کہ تم آ گئے ہو تو تمہیں پوری نوع انسانیت کے لیے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، پوری نوع انسانیت۔
یعنی آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آخری بندہ انسان ہوئے گا کہ سارے واسطے مصطفیٰ ہے۔ بلکہ ایک حدیث حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ رب کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ فضائیں ہیں، چرند پرند اور درند ہے، پریر و انسان ہے، یا حشرات الارض ہے، وہ جنات ہیں، یہ رب کے فرشتے ہیں، وہ آسمانوں پر چمکتا ہوا چاند سورج اور ستارے ہیں، یہ عرش و کرسی لوح و قلم ہے، جس جس کو رب نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کے لیے رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے رب کے سوا جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ اس کے لیے نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ کر۔ اچھا پھر ایک گل ہو جائے، ایک وقت ہوندا سی کہ نبی دو دو تین تین چار چار مثال نہ ابراہیم علیہ السلام نبی تے انہاں دے پتر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام بھی نبی تے لوط علیہ السلام بھی اسی دور دے وچ نبی، چار نبی۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے تے انہاں دے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی مصر دے وچ ہوندے سن تے او بھی نبی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پہ چلدا سی تے آپ نبی، ہارون علیہ السلام انہاں دے بھائی او بھی نبی تے شعیب علیہ السلام انہاں دی بیوی دے والد صاحب او بھی نبی۔ وقت دیکھے تے نبی دو دو تین تین چار چار زکریا علیہ السلام نبی ہوئے تو انہاں دے پتر یحییٰ علیہ السلام بھی نبی۔ وقت ایک پیا ہوئے تے نبی دو دو تین تین چار چار اللہ اللہ۔ ہر نبی تبلیغ پیا کردہ رب دے حکم دے، جے ایک مشرق چ تے دوجا مغرب دے وچ تے تیجا شمال تے چوتھا جنوب دے وچ، کتے ایک ہی سمت دے وچ دو دو تین تین چار چار نبی تھے۔ تے جدوں حضور آئے کلے ہی آئے، جدوں حضور آئے کلے، یہ کیوں ہویا پتا؟ ایک مثال دوا تھا، والدین سارے واسطے محترم ہوتے ہیں تے سارے دے والدین سارے واسطے قابل رسپیکٹ ہیں، بزرگ تے قابل رسپیکٹ ہیں، پر جنہ پیار اپنے ماں پیو نال ہوندا کسی ہور دے ماں پیو دے نال اتنا پیار، جنہ پیار اپنے بزرگاں دے نال ہوندا کسی ہور دے بزرگاں دے نال اتنا پیار نہیں۔ مثال دی میں تانوں دینا، لوکل گڈیاں چلدی ہیں اربن ٹرانسپورٹ بڑیاں تسی لا لو کوئی بندہ تور بھی سکتا، اگر فرض کر لو میں بیٹھا ہوں اکھاں بھی کھلی ہوں دروازہ کھلے ابا جی چڑھو سیٹ بھی خالی کوئی نہیں تے میرا کی حق بنتا ہے؟ دسو دسو نا سارے دسو، پھر امتحان ہوتا ہے۔ سیٹ دے لینا کہ غیرت دا تقاضا ہے، ادب دا تقاضا ہے، فوراً کھڑے ہو جاؤ تے ابا جی کو سیٹ دیو تے جے کوئی اور بابا جی آ جائے تے میرا سی پتہ کی کریدا، میں تے اتنا نہیں کرنا کیونکہ مینوں موقع نہیں ملتا، تے پھر پتہ کی ہوندا ہے جی ویسی ویکھیا ہی یا پھر کی بندہ کرتا ہے 2 دن ہو گیا گڈی میں سفر کرن ڈیا پتہ نہیں آخر، حالانکہ ہونا کی چاہیے بابا جی کوئی چڑھے نے سفید داڑھی والے اسی جوان ہاں تے سانو کھڑے ہو جانا چاہیے، انہوں نے سیٹ دینی چاہیے۔ میری گل میں اتفاق کر دے اتنا ہونا چاہیے، جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اس کی تعظیم نہیں۔ اولاد سب کے لیے اولاد ہے، چھوٹے بچے دیکھو نا کتنے پیارے بچے رہتے ہیں، سارے قابل رسپیکٹ شفقت کے قابل، لیکن اپنے بچیاں نال جتنا پیار ہوتا ہے کسی اور بچیاں سے اتنا پیار نہیں ہوتا۔ اپنے پیراں دے نال جتنا پیار ہوتا ہے اونا کسی اور ماننے سارے مسئلہ، پر اونا کسی اور دے پیر دے نال پیار نہیں۔ اچھا اپنے استاداں دے نال جتنا پیار ہوتا ہے
اونا پیار اسی ماننے ہیں سارے استاد نے ادھے کرو تسی مینوں تے جاننا لگ پے پہلے کئیاں نے مینوں نہیں ویکھیا ہونا لیکن اگر میں آمنا سامنا ہو جائے تے گڈی ایک دوسرے دی لگ جائے کی پتہ تسی مینوں بھی کچھ چار سنا دے لیکن جدوں بندہ جان لگے تو پھر تھوڑی حیا کرتا ہے استاد سارے دی استاد نے اور قابل رسپیکٹ نے لیکن اپنے استاداں دے نال جنہ پیار ہوندا کسی ہور دے استاد نال اتنا پیار نہیں نبی جے ہون روئے زمین دے اتے چار اپنے جڑے نبی آئے انہاں نال جنہ پیار ہونا دوسرے دے نال اتنا پیار رب نے جدوں مصطفیٰ نو بھیجیا تے کلے ہی بھیجیا مشرق بھی ان کا ہو مغرب بھی ان کا ہو شمال بھی ان کا ہو جنوب بھی ان کا ہو فضائیں بھی ان کی ہو ہوائیں بھی ان کی ہو پرین و انسان بھی ان کے ہو جو آ گئے وہ بھی ان کے ہو جو آئیں گے وہ بھی ان کے ہو اور آسمان بھی ان کے ہو آسمانوں کی مخلوقیں بھی ان کی ہو اور زمین پر رہنے والے بھی ان کے ہو ہر ایک کے ایمان کا محور اور مدار مصطفیٰ ہو محتاج میرے مصطفیٰ رب نے جب بھیجا تو یک نے یک بنایا ایک دن حضور نے پوچھا نا جبرائیل کو آخری گل ہے جبرائیل بتاؤ میں کیسا لگ رہا وہی جانتا ہے مسافات کار سے نکلتے ہوئے بندہ کہتا ہے اے باسکٹ کا صحیح لگ نہیں دسنا پوچھ ہی لیتا بچہ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل میں کیسے نظر آؤں ایک دن جبرائیل سے کہنے لگے شاہد تم نے تو دنیا دیکھی ہے کہتے ہیں یار آپ نے تو دنیا دیکھی ماشاءاللہ آپ تو بندہ بندہ جانتے ہو تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں کہنے لگے روح الامین اے محجبی تیری قسم آفاق ہاں دردیدہ مہر مدام ورزیدہ بسیار خوبہ دیدہ لیکن جو چیزیں دیکھ یہی بولے سدرہ والے چمرے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے پانا پایا تجھے یک نے یک بنایا تیری حمد ہے سب کچھ ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر محشر کیوں قائم ہوئے گا دنیا کیوں بنی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے سب کچھ ہے حضور کے لیے ہمارا یہاں آنا بھی مصطفیٰ کے لیے آپ نے محبت حضور کی محبت ملے گی کہ نہیں تین چیزیں یاد رکھو قرآن سے محبت قرآن سے محبت قرآن سے محبت اس کی تعلیمات پہ عمل قرآن پڑھنا ہے سمجھنا ہے اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے دوسرے نمبر پر نبی کی آل کی محبت سینکڑوں کتابوں کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھا ہے نبی کی آل کی محبت نبی کے سارے صحابہ کی محبت یہ تین چیزیں سینکڑوں کتابوں کا نتیجہ ہے 13 سال سے پڑھایا بھی ہو گئے سینکڑوں کتابوں کا نتیجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ تین چیزیں جس پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل میں ہے سمجھو کہ اس میں محبت مصطفیٰ ہے اور جس دل سے محبت مصطفیٰ ہے آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یار اے بندہ ہوئے تیرے دل کے وچ رب دی محبت تے جنوں رب دی محبت لب گئی جنوں اج ایک بندہ شرف پور شریف گیا ہوا سی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے علاقے مزار چہار دیتی انہیں میرا سلام پیش کیتا کہ مینوں نے واٹس ایپ کیتا کہ تسی جڑا انہاں دا واقعہ سنایا سی نا وہ مینوں یاد آ گیا
میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اتنا نے بندے پیدا کیتے سارے پیچھے بھی سارے واسطے دعا کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ بھلا کی سی رب دی محبت تو یاد ہے۔ آپ دے علاقے دے وچ ایک مجذوب بندہ سی، وہ پاگل آدمی تانوں پتہ ہے کوئی جملہ رٹی جاندے نے، وہ پوچھتا سی عید کڈن، عید کڈا یا عید کڈن، وہ پوچھتا سی عید کدوں ہونی ہے۔ بچہ لنگے بڑا لنگے بھاویں بردہ ہوئے تو بھاویں بڈھی ہوئے پوچھتا سی عید کدوں۔ ایک دن خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتھوں لنگے تے آپ نے ادھر دیکھیا مسکرائے، جدوں انہاں سوال کیتا تے فرمان لگے یار ملے جتنا جدوں یار لب گیا تے سمجھو اتڑی گئی۔ اچھا واقعی مجذوب سی، پاگل نہیں سی، لوگ انہوں پاگل آتے سی، وہ پاگل نہیں سی، مجذوب سی، کیونکہ انہاں سوال بدل گیا ہے۔ کہنے لگا یار ملے کتنا، حضور اڑاوی دوستو یار کتنا لفظ سی، تے آپ نے فرمایا میں مرے چلنا۔ جدو میں مر گئی نا سمجھو یار لفظ۔ اچھا وہ اکھاں چ تھرو آ گئے تے آکھن لگا میں مرے کتنا۔ آپ نے فرمایا یار تکے جدو یار جدو تک، اچھا یعنی یار تک لے سی تے میں مر جیسے، تے جدوں میں مر جیسی تے پھر یار لب ویسے۔ اکھاں چو آنسو اتھرو بڑے بڑے، آپ نے ادھر کر کے ہاتھ رکھیا، آپ نے تلاشا دیتا تے آپ اتھوں لگ گئے۔ یار نو لبن واسطے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ او اپنی میں مارو تاکہ حضور تک لے، وہ کنا مرسی تین محبتاں ضرور ہے۔ قرآن دی تعلیمات تے عمل، نبی دی آل، آپ دے سارے صحابہ جے آ گئے تے سمجھو حضور نے تک لیا، تے جدوں حضور نے تک لیا رب لب جائے گا تے وہ دلیل دا دل ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔